پورے پاکستان میں اہل سنت کے خلاف جو آپریشن جاری ہے، ان کے مساجد کی تالہ بندی ہے، ان کے مدارس کی تالہ بندی ہے، علماء خطبہ گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہائی لیول پہ ہمارے مذاکرات ہوئے، ملاقاتیں ہوئیں، طے ہوا، انہوں نے مانا کہ واقعی آپ لوگ نہیں ہیں ملوث، اور کوئی اگر ملوث نہیں ہوا دہشت گردی کے اندر، پرامن لوگ ہیں، ان کو ہم چھوڑیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود ابھی تک ان مدارس پہ پابندی ہے، مدارس پہ تالے ڈلے ہوئے ہیں، ان کو ابھی تک نہیں کھولا گیا ہے۔ یہی حال کیا نام ہے علماء کا ہے، یہی حال خطباء کا ہے، جن کا کوئی واسطہ نہیں دور کبھی کسی دہشت گردی سے۔ وہ ہمارے عہدیدار ہیں وہ، اور برس سے پرامن ہیں، اور پرامن ہماری جماعتیں ہیں ساری، لیکن ان کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے، کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس صورتحال کے اندر 26 اکتوبر کو ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی اور مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں پاکستان بھر کی بڑی بڑی جو خانقاہ ہیں ان کی سجادگان نے شرکت فرمائی۔ ہمارے اہل سنت کی جتنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ان کے سربراہوں نے شرکت کی اس کے اندر، اور جو ہمارے وفاق ہیں مدارس کے، ان وفاقوں کے سربراہوں نے شرکت کی اس کے اندر۔ ہم متفقہ طور پر حکومت سے مطالبہ کیا، خدا کے واسطے آپ ہمیں دیوار سے نہ لگائیں، آپ ہمیں دہشت گردوں کے ساتھ نہ ملائیں، اور کیا نام ہے ادھر نہ دھکیلیں ہمیں۔ آپ کیوں آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم کیا نام ہے اس قسم کا کوئی احتجاج کریں؟ ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن طور پر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے مطالبات کو منظور کریں اور اس سب کی کارروائیاں ختم کریں۔ اس سے اشتعال پھیل رہا ہے پورے ملک کے اندر، اور اس وقت صورتحال کیا نام ہے ملک کی ایسی نہیں ہے کہ کیا نام ہے ہم اس کا مقابلہ کر سکیں جو ہماری سرحد کی صورتحال ہے کہ بدامنی ملک کے اندر، ہم نہیں چاہتے بدامنی۔ تو لہٰذا بڑی کامیاب کانفرنس رہی تھی، اس کے اندر اعلان ہوا تھا کہ ہم 25 جنوری کو ایک عظیم الشان سنی کانفرنس کریں گے لاہور کے اندر مینار پاکستان میں۔ تو اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس کے رابطے کے سلسلے میں آج الحمدللہ یہ ہمارا وفد جزا تنظیمات اہل سنت کا حضرت اللہ پیر صاحب پیر فیاض حسن صاحب دامت برکاتہ عالی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہم، اور یہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ کیا نام ہے اس سنی کانفرنس کے اندر بھرپور انداز سے شرکت کریں، شرکت نہیں کریں بلکہ آپ کو قیادت کرنی ہے، اور تمام ہمارے ساتھ چلنا ہے، اور تمام جتنے بھی سجادگان ہیں، جتنی خانقاہ ہیں، ان میں چل کے دعوت دینی ہے ہمارے ساتھ۔ میں مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ حضرت نے وعدہ فرمایا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ ہیں، اور تنظیمات اہل سنت کے ساتھ انشاءاللہ بھرپور جدوجہد کریں گے اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے۔ صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر زبیر صاحب، جناب خن نواز گنگپور صاحب، اور دیگر تمام مشائخ علماء، صدر شاہ صاحب کی قیادت میں آج کا یہ ہم نے ایک چھوٹا سا ویل وش کا ایک رکھا ہے پروگرام، اور بینگ اہل سنت جماعت، مشائخ علماء، ہم سب پابند ہیں کہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اور ختم نبوت کی بقا کے لیے ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اور جو اس وقت علماء اہل سنت کی مدارس کی اور مساجد کی بندش کا ایک سلسلہ ہے، اس کو فی الفور روکا جائے۔ سنی کانفرنس بھی بنیادی طور پر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر بیداری پیدا کریں کہ پاکستان کو اس وقت ہر پاکستانی کی معاونت کی ضرورت ہے۔ ہماری دونوں سرحدیں غیر محفوظ ہیں، ہماری افواج اور ہمارے ادارے ایک ہی وقت میں انڈیا سے، اسرائیل سے، افغانستان سے اور دیگر ملکوں سے لڑ رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اداروں کو، اپنی افواج کو سپورٹ کرنا ہے، لیکن ان حالات میں عوام میں جو اشتعال پیدا ہو رہا ہے مساجد کی بندش سے اور مدارس کی بندش سے اور علماء اور خطباء کی پکڑ دھکڑ سے، یہ ہمارا کاز جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ اس لیے انشاءاللہ ہم پوری قوت سے نکلیں گے۔ سنی کانفرنس کا اہتمام ہوگا، لاہور سطح پر بھی رابطے ہوں گے، اور پورے ملک میں بھی رابطے ہوں گے، اور پوری دنیا میں بھی رابطے ہوں گے، اور پوری دنیا سے وفود اہل سنت و جماعت کے منشور کو سپورٹ کرنے کے لیے
تمام مہمانوں گرامی کا انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میری دعوت کو قبول کیا اور تشریف لائے، اور انشاءاللہ ہم ویسے بھی صوفی منش لوگ ہیں، ہمارا تو لڑنے بڑھنے کا کسی سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. ہم تو دعا گو لوگ ہیں، اس لیے صرف ملک کو تحفظ دینے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہماری صفوں میں انتشار ختم کیا جائے اور اہل سنت کے حقوق پر کوئی ڈکیتی نہ کی جائے. اس کے لیے پھر ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن اہل سنت کے مقاصد کو کسی کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ اس کی طرف میلی نظر سے بھی جائے. مبارک وسلم. سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں صاحبزادہ ابوالخیر زبیر صاحب نے دعوت دی کہ 26 تاریخ کو ایک عظیم الشان کانفرنس ان کی میزبانی میں ہوئی. وہاں بھی ہم نے اپنا موقف دیا کہ اس وقت پاکستان کو اتحاد اور یگانگت کی ضرورت ہے، اور ہم لوگ سب سے بڑے دائی ہیں بین المسالک ہم آہنگی کے، اور اسی کے ساتھ بین المذاہب ہم آہنگی کے. حال ہی میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی جس میں تمام مذاہب کے لوگ آئے ہوئے تھے، تمام مسالک کے لوگ آئے ہوئے تھے. منہاج القرآن جو حالیہ ایام میں معاملات ہوئے ہیں اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے، لیکن وہ غور و فکر خالی عوام نہیں کر سکتے، اس میں حکومت اور تمام اداروں کو مل بیٹھ کر دیکھنا ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے، اس کا تعین کیسے کرنا ہے اور کس راستے پہ ہم نے چلنا ہے. پاکستان کی 70 سے زیادہ فیصد آبادی جو ہے وہ اہل سنت والجماعت. برِ صغیر میں پچھلے 1000 سالوں میں تمام خانقاہیں جو ہیں وہ امن کا گہوارہ رہی ہیں. ان خانقاہوں میں درس و تدریس کا سلسلہ چلتا رہا ہے، اور انگریزوں کے دور میں اگر کسی نے اسلام کو زندہ رکھا ہے تو خانقاہی نظام نے زندہ رکھا ہے. آج وہی لوگ دیوار سے لگے ہوئے، مدارس بند کیے جا رہے ہیں، مساجد بند کی جا رہی ہیں. نوٹس میں ہم لائے ہیں کہ یہ مساجد اور یہ مدارس، اور ان میں سے بعض ایسے مدارس ہیں جو حکومت پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. نئے بورڈ جتنے بنے ہیں ان کے تمام ادارے رجسٹرڈ ہو رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام دینی تنظیمیں ایک قاعدے میں آئیں، لیکن جو اضطراب پیدا ہوا ہے اہل سنت کے لوگوں میں، اس اضطراب کو ایڈریس کرنا یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اور تمام جو ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اہل سنت کو انگیج کریں، اہل سنت سے بات چیت کریں، اہل سنت کے جو جائز مطالبات ہیں، جو بے گناہ لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کو کم از کم فی الفور چھوڑا جائے، اور باقاعدہ تفتیش کے بغیر اور ثبوت کے بغیر کسی شخص کو بھی پابند سلاسل نہ کیا جائے. ہم اتحاد اہل سنت کے دائی بھی ہیں، میزبان بھی ہیں، اور اس میں انشاءاللہ تعالی شراکت دار بھی ہے. میں پیر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم ان کے پاس آئے اور انہوں نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے. ان کی گفتگو بھی یہی بات کی غمازی کرتی ہے، عکاسی کرتی ہے. اور اسی طرح ہم چاہیں گے کہ تمام خانقاہی نظام کے جتنے ارباب اختیار ہیں سب کے پاس جائیں، سب سے فردن اور اجتماعیاً اکٹھے ہونے کی درخواست کریں تاکہ اہل سنت والجماعت کا ایک موقف پیش کیا جا سکے.